جی الیاس صاحب عوام کو ریلیف دے پائے گی ان مشکل حالات میں گورنمنٹ؟ دیکھیں جنگ پرولونگ ہوتی ہے جیسے کہ صورتحال نظر آ رہی ہے، اس موقع پر تو گورنمنٹ پہلے ہی جو سبسڈی دے رہی ہے اور جو فنڈز وغیرہ گورنمنٹ کے پاس پہلے ہوئے تھے کنٹیجنسی فنڈ وغیرہ، تو اس کو یوٹیلائز کر رہی ہے. تو اب وہ کتنا کر لے گی؟ 2 مہینے کر لے گی، 3 مہینے کر لے گی. پھر ظاہر ہے پھر اس کے بعد ٹیکس تو جیسے IMF نے کہا تو ان کو کرنا پڑے گا. ابھی تو گورنمنٹ انکار کر رہی ہے، تو ظاہر ہے اگلی قسط لینے کے لیے تو گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ. اور بجٹ یعنی کہ جو اگلا بجٹ آ رہا ہے تو اس میں ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے گورنمنٹ کو کہ ان سے عوام سے ٹیکس لیں. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں سے ٹیکس نہ لے جو کہ پہلے ٹیکس دے رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے وہ کنزیومر بیس ہے. اس میں مینوفیکچرنگ وغیرہ کا اتنا رول نہیں ہے، نہ ہماری اتنی ایکسپورٹس ہیں کہ ہم ادھر سے لے سکیں. بلکہ اس میں جو دیکھ لیں آپ کو ہماری جو ریمیٹنس آتی ہیں گلف سے ممالک سے، تو وہاں سے دوسرے کم ہوں گے. ظاہر ہے دنیا بھر میں جنگ کی وجہ سے ایک عجیب سی صورتحال ہے، اقتصادی صورتحال خراب ہوئی ہے. تو ہمیں اس کی وجہ سے دیکھیں ہماری امپورٹ مہنگی ہوں گی، ہمارا آئل مہنگا ہوگا، تو اس کی وجہ سے ایک برڈن پاکستان پر پہلے ہی پڑ رہا ہے. تو اس کے ظاہر اثرات تو عوام تک منتقل گورنمنٹ کو کرنے پڑے. گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی وہ نہیں کر سکے گی اس کے لیے. لیکن یہاں یہ ہے کہ چیزیں دیکھ کے سوچ سمجھ کے گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا فیصلہ کہ پسی عوام جو پہلے مہنگائی سے بڑی پسی ہوئی تھی، تو مزید جو مہنگائی ہے اگر جیسے کووڈ سے اس طرح جو اب جنگ کی وجہ سے جو ان کو حالات ہوں گے تو اس میں کس طرح یہ نکلیں گے. ان لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے گورنمنٹ نے اگر ریلیف دیا پیٹرول کی صورت میں، لیکن وہ ریلیف قیمت بڑھا کے کیا ہے تاکہ نا ان کے پاس جو ریزرو پڑے ہوئے تھے اس کو بھی یوٹیلائز کیا. اب جو نیا بھی آ رہے ہیں تو گورنمنٹ اپنی کیلکولیشنز پہ لگی ہوئی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے مزید برداشت نہ کرنا پڑے خسارہ وغیرہ. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ عوام کو اب یعنی کہ کرنا پڑے گا برداشت، کیونکہ انہی پر انہوں نے لگانے ٹیکس. ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں، آپشنز نہیں ہیں، تو تاکہ ان کو تلاش کریں. یہ تو پہلی اکانومی ایسی تھی کہ وہ آرٹیفیشل بیس پر جو تھا کہ IMF کے لون پر کھڑی تھی، کیونکہ ڈیفیسٹ تو ادھر سے ہم پورا کر رہے تھے. تو اب جو ریمیٹنس وغیرہ نہیں آئیں گے، ایکسپورٹ ہماری اگر کم ہوتی ہے تو مزید اس میں جو ہے گورنمنٹ کو دیکھنا پڑا کہ خسارہ جو ہے کہ کس طرح برداشت کرنا ہے. تو اگر ٹیکس وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں مزید جو ہے عوام پس جائے گی. عوام کے لیے اگلا بجٹ جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیشہ کی طرح یہ نہ کرے، نئے جو شعبے ہیں جو ٹیکس سے بچے ہوئے ہیں ابھی جو چیزیں ہیں ان کو لے کے آئے تاکہ مزید ادھر سے کریں. یہی پیٹرول پر اگر سیل ٹیکس لگا دیتے ہیں وہ جو زیرو رکھا ہوا تو ادھر سے آمدنی، ایک آسان طریقہ ہے کہ جو ٹیکس میں مزید جو لوگ پھنسے ہیں ان کو مزید ٹیکس کر دیا جائے. تو ان لوگوں کو ٹیکس پہ نہیں کرتے کیونکہ وہ ہڑتال کر دیتے ہیں، اس میں وہی پھنس جائیں گے جو عام بندہ ہے. ٹھیک ہے بالکل جی. اب کیا حکومت مشکل حالات میں عوام کو ریلیف دے پائے گی، یا یہ جو بات ہو رہی ہے ترجیحات کا معاملہ ہی ہے کہ عام آدمی جو غریب عوام ہے وہ پستی ہی جا رہی ہے، اور جو ایک ایسا طبقہ جس کو واقعی لگتا ہے ظاہراً بھی کہ حکومت اس کو فیور دیتی ہے، وہ ٹیکس کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے حکومتی اقدامات کافی ہیں، تسلی بخش کہا جا سکتا ہے؟ مشکل حالات ہیں ظاہر ہے، لیکن اس سے پہلے ان مشکل حالات سے پہلے ہی پاکستانی عوام پر تو مشکلات بہت زیادہ تھی. کیا دیکھتے ہیں حکومتی اقدامات تسلی بخش ہیں؟ واقعی سمجھا جا سکے گا کہ ایک عام آدمی کی اگر بات کریں عام آدمی کو ریلیف ملے گا؟ دعا دیکھیں وہ ایک کہاوت ہے کہ اگر کلاؤن جو ہے، مسخرہ جو ہے، وہ اگر محل میں داخل ہو جائے تو وہ بادشاہ نہیں بن جاتا، وہ بیسیکلی پورے محل کو سرکس بنا دیتا ہے. اور یہی ہوا ٹرمپ کے ساتھ کہ ایک انسین شخص کو، ایک مینٹلی، میں تو یہ کہوں گا مینٹلی انسٹیبل شخص ہے، اس کو دنیا کی واحد سپر پاور کا صدر بنا دیا گیا، اور اس پاگل شخص نے پوری دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے. دیکھیں آئے دن نئے اس کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں. اب اس کو ایک جنگ اس نے چھیڑ دی بغیر اپنے اتحادیوں کو جو ہے اس میں کانفیڈنس میں لیے. اس نے، وہ تو زوم میں تھا
کہ تاریخ کی سب سے بڑی طاقتور فوج میرے پاس ہے اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور اب دیکھیں وہ کبھی گلے کرتا ہے, کبھی منتیں کرتا ہے, کبھی جو ہے وہ دھونس جماتا ہے, کبھی کیا کہتا ہے, کبھی کیا کہتا ہے, کبھی ایران کو, کبھی فرانس کو, کبھی اسپین کو, کبھی یو کے کو. تو عجیب ایک ایسی جنگ اس نے چھیڑ دی جس نے جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اس نے خود اس کی اپنی معیشت کو دیکھا جائے تو اربوں ڈالر اس کی مارکیٹ سے نکل گئے. تقریباً کوئی 36-37 ارب ڈالر وہ ابھی تک پھونک چکا ہے اس جنگ میں. اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس جنگ کا خرچہ جو ہے وہ میں گلف کنٹری سے, خلیجی ممالک سے. یعنی اس کے پاگل پن, آپ کیسے کہیں گے یہ بندہ سین ہے کہ جنگ تم نے اسرائیل کے کہنے پہ شروع کی, خلیجی ممالک کی اکانومیز کو برباد کر کے رکھ دیا. اب جو خرچہ ہے اب کہہ رہے ہو کہ میں نے ان سے لینا ہے. خلیجی ممالک کی اپنی اکانومی, یہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 200 ارب ڈالر ان کی جی ڈی پی سے نکل جائیں گے. 4% ان کی جو ہے ان امپلائمنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا, اور تقریباً 40 لاکھ لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. پاکستان امیون کس طرح سے رہ سکتا ہے؟ تو یہ کہنا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس صورتحال میں عوام کو ریلیف دے, میرے خیال میں یہ ریئلسٹک سوچ نہیں ہے. یہ ایک جو ہے حقیقت پسندانہ سوچ نہیں ہے کہ ایک جنگ جس نے اس وقت ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. آئی ایم ایف کے اپنے اندازے کے مطابق جو ہے اب آگے جو ہے انفلیشن زیادہ ہوگی, سپلائی چین جس طرح سے ڈسرپٹ ہوئی ہیں, آپ کی انرجی پرائسز جس طرح سے بڑھ رہی ہیں, یہ تو ابھی اس طرح سے نہیں بڑھی. اور یہ اگر دیکھیں $150 فی بیرل تک جاتا ہے یا $200 فی بیرل تک جاتا ہے جس طرح سے پاسداران نے انقلاب کیا رہے, پھر کیا حال ہوگا؟ آپ کو بچائے رکھا ابھی تک, یعنی یہ ایران کی طرف سے بھی ایک بہت اچھا اقدام تھا کہ آپ کے جو ہے وہ ٹینکر وہ چھوڑ رہا ہے, لیکن اس میں جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جس نے آپ کو اس انرجی شاک سے بچانے میں کردار ادا کیا وہ آپ کا سولرائزیشن تھی. صحیح. وہ سولرائزیشن, وہ ایک سولر ریولوشن جو پاکستان میں عوام نے شروع کیا, جس میں گورنمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا, اس سے آپ کو کسی حد تک جو ہے وہ شیلڈ کیا اس انرجی شاک سے اس نے. لیکن یہاں پہ پھر اگین بات وہ آ جاتی ہے, میں بارہا کہتا رہتا ہوں, پتہ نہیں اب اس پہ ناگوار بھی گزرتی ہے بات لوگوں کو, کہ یہ گورنمنٹ آف دی ایلیٹ, فار دی ایلیٹ, بائی دی ایلیٹ ہے. آپ نے فکس چارجز لگا دیے عام لوگوں کے اوپر, اور دوسری طرف آپ نے اٹھا کے ایلیٹ کو یعنی انڈسٹری کو آپ نے جو ہے وہ بجلی کی قیمت کم کر کے دے دی. آپ نے لوگوں نے سولر ریولوشن لے کے آئے, یعنی ایک ایسے وقت جبکہ ساری دنیا میں ایک کرائسس ہے, اس نے آپ کو کسی حد تک شیلڈ کیا. آپ نے اٹھا کے اس کا نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ ختم کر دی. تو یہ سوچ ہی وہ نہیں ہے, سوچ ان کی وہی ہے, ایلیٹ ہے, اور کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ جی ہمیں ایلیٹ ہی, پاکستان کی ایلیٹ ہی جو ہے وہی حکومت میں لے کے آئی ہے, کیونکہ عوام کے اس سے ووٹوں سے تو ہم نہیں آئے, تو یہ اسی ایلیٹ کے مفادات کا تحفظ کریں گے. عام لوگوں کے لیے ان کو جو ہے کوئی ان کے پاس دینے کو نہیں ہے, اور اگر ان کے پاس ہوگا بھی یہ نہیں دیں گے, کیونکہ یہ مفادات کا تحفظ ہی یہ ایلیٹ کا کریں گے. تو اسٹرکچرل فلاز تو ہماری معیشت میں آلریڈی ہیں, وہ تو اس کرائسس سے پہلے کے ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی جب بات کی جاتی ہے ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. آپ سیلریڈ کلاس اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی سیلریڈ کلاس ہے. آپ یہ دیکھیں وہ تاجر دو اسکیم لے کے آئے تھے کہ جی ہم ٹریڈر سے جو ہے وہ لیں گے, لیکن کیا ہوا؟ تو وہ پریشر گروپس ہیں, وہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں, عوام ہم سے ایٹ سورس کاٹا جاتا ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو وہ بوجھ ہمارے اوپر ہی ڈالا جائے. جی خالد قیوم صاحب. دیکھیے کہ اس وقت اس جنگ نے, ایران امریکہ اسرائیل جنگ نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے, دنیا کے ہر ملک کو متاثر کیا ہے, اور دنیا کے ہر شخص کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے خلیجی ممالک کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو اثرات پڑ رہے ہیں اب وہ ہماری معیشت پر پڑ رہے ہیں, ہماری اکانومی پر پڑ رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے وہ پہلے ہی بڑی کمزور صورتحال کا شکار تھی, بڑے دباؤ کا شکار تھی, اور اس جنگ کا براہ راست جو ہے وہ ہماری اکانومی